پاکستان کی ریڈ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے سابق کپتان سرفراز احمد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سرفراز احمد گو کہ پاکستان کے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جو اعلان ہوا ہے اسکواڈ اس میں شامل ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شاید سرفراز احمد کی جگہ نہ بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمر اور انہیں جو مینٹور بنایا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو توجہ ہے وہ کس طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد کی جو کم بیک سیریز تھی نیوزی لینڈ کے خلاف وہ آؤٹ کلاس رہی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سری لنکا میں یا اس کے بعد جو انہیں موقع ملا آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کا، وہاں پر بھی اور پھر چیمپئنز کپ میں بھی وہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں کہ جس سے سلیکشن کمیٹی یا ہیڈ کوچز جو ہیں ٹیم مینجمنٹ مطمئن ہو سکے۔ میں نے اسی تناظر میں بات کی تھی، لیکن چیمپئنز کپ میں کمیٹری کرنے کے لیے جب جیسن گلیسپی ہے، ان سے پاکستان کرکٹ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کن کن پلیئرز کی چھٹی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے فیوچر پلان کے حوالے سے بات کی گئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو ہم نے سیریز کھیلی ہے، تو اس ایک خراب سیریز کی کارکردگی کی وجہ سے، ایک خراب سیریز کی وجہ سے کسی پلیئر کی صلاحیت کے بارے میں آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے پلیئرز کی بھی ایک آدھ سیریز اس طرح چلی جاتی ہے، لیکن ان کا جو اصل موقف تھا وہ یہ تھا کہ پی سی بی کو چاہیے، یہ کھلم کھلا بات کر رہا ہے پاکستان کا ہیڈ کوچ، جو کہ عموماً اندرونی طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون خانہ تو بہت زیادہ اس بات پر بحث بھی ہوئی ہوگی کہ سرفراز احمد پر انویسٹ کرنے کے بجائے کسی نوجوان پلیئر کو گروم کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے بھی کہی تھی، اور یہ بات غلط نہیں ہے کہ اگر سرفراز احمد پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہے تو اتنے سینئر کھلاڑی کو پھر آپ بینچ پر کیوں بٹھا رہے ہیں؟ پھر آپ اس سے باقی کام لیں، آپ نے اس کو مینٹور بنانا ہے یا باقی کوئی کام لینے ہیں تو وہ لیں۔ اگر نہیں کھلانا، اگر کھلانا ہے پلینگ 11 میں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ انہیں پاکستان کے اسکواڈ میں شامل رکھ سکتے ہیں، لیکن محمد رضوان کی صورت میں اور کامران غلام جیسے پرفارمر جس کی جگہ نہیں بنی ہے ٹیسٹ اسکواڈ میں، تو ایسے پلیئرز کو اگر شامل وہ بھی باہر بیٹھے ہیں تو بجائے سرفراز احمد کے پھر کامران غلام کو اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے اور انہیں موقع بھی ملنا چاہیے، کیونکہ وکٹ کیپنگ میں آپ کے پاس محمد رضوان آلریڈی موجود ہیں، جو کہ آخری 2 سیریز میں واحد کھلاڑی ہیں جس کی ایوریج 35 رن فی اننگ سے زیادہ ہے۔ در حقیقت ان کی ایوریج 50 سے بھی زیادہ ہے۔ باقی تمام پلیئرز ماسوائے سلمان علی آغا کے، ان کی ایوریج 30 رن فی اننگ سے بھی نیچے رہی ہے، تو آپ محمد رضوان کے حوالے سے تو نہیں رسک لے سکتے کہ انہیں ڈراپ کیا جائے، تو پھر آپ کے پاس آپشن یہی ہے۔ اور اب جیسن گلیسپی نے جس طرح کھلم کھلا کمنٹری کے دوران سب کے سامنے یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک اینڈ پر یہ بات چل رہی ہے، اور یہ بات بھی یعنی کہ سرفراز احمد کے فیوچر کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ اور اس لیے انگلینڈ کے خلاف جو پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے وہ صرف ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ہوا ہے، آخری 2 ٹیسٹ میچز کے لیے اعلان ہونا باقی ہے، تو اس میں آپ کو بہت ساری چینجنگز دکھائی دیں گی۔ اور جو میرے خیال میں جو ایک ٹیسٹ کے لیے اعلان ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ سلیکشن کمیٹی، ہیڈ کوچ اور کیپٹن متفق نہیں ہوں گے، اس لیے صرف ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اعلان کیا گیا تاکہ بعد میں تبدیلیاں کی جا سکیں۔ تو اس لیے سرفراز احمد کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اگر انہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں موقع ملتا ہے اور اس میں وہ پرفارمنس نہیں دے پاتے تو پھر شاید ان کے لیے دوبارہ موقع نہ ملے، لیکن اگر وہ پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا کیریئر آگے بڑھ سکتا ہے۔